السلام علیکم بس مزید آج کا موضوع ہماری زندگی کا آج کل کی زندگی آج کل کے شب و روز سے تعلق رکھنے والا بہت چھوٹی سی بات ہے، بات سے بات اور کتنی بڑی طوفان بن جاتی ہے۔ ایک ٹک ٹاکر بچی 16-17 سالہ چترالی بچی بہت خوبصورت بہت کم سن سے کس طرح ایک اندوہناک ٹریجک موت کا شکار ہو گئی بے وقت۔ وہ معصوم حسینہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جن باتوں میں نہ کوئی مقصدیت تھی نہ کوئی معنی تھے، بس ایسے ہی تھا، ایک فن سا تھا جو وہ کر رہی تھی، نہ کوئی اس میں پازیٹیونیس تھی، نہ اس میں کسی کی کوئی توہین تھی، کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا۔ تو جو موجودہ دور میں ٹرینڈ چل رہے ہیں اسی کے مطابق وہ ثنا یوسف، آج کا ہمارا موضوع ثنا یوسف ہی ہے، اسی سے متعلق ہم بات چیت کریں گے۔ اس میں کہتے ہیں نا کہ اتنی ہی تو بس کسر ہے تم میں، اتنی ہی تو بس کسر ہے تم میں، کہنا نہیں مانتے کسی کا۔ تو سوشل میڈیا پہ جو کہ ٹرینڈ ہے، جیسے میں بھی بلاگ کرتی ہوں، میرے جیسے بہت سے ساتھی ہیں، بڑے بیسٹ بلاگر بھی ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں، اور سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے نئی جنریشن، نئی کیا پرانی بھی، میری ایج کی بھی، میرے سے سینئر لوگ بھی۔ تو اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا سٹائل ہے۔ تو یہ ٹک ٹاکر بچی ثنا یوسف جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت معروف ہوئی اور چونکہ بہت خوش شکل تھی، تو اس طرح سے بے مقصد تھی، بے معنی، بغیر کسی رنجش کے، بغیر کسی بات کے ختم کر دی گئی۔ ایک معصوم جوانی، ایک معصوم سا حسن دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو بات ساری اس میں یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنے کی دھن ہے، یا کچھ پیسہ کمانے کا، یا اپنے آپ کو بزی کرنے کا، یا کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ جو زندگی کے تجربے سے انہوں نے سیکھا تو وہ لوگوں تک سکھائیں، پازیٹیو کو میسج دیں، لوگوں کو کچھ زندگی کو اچھے طریقے سے کرنے کا ڈھنگ سکھائیں۔ تو اس طرح اپنے اپنے مقاصد ہیں جن کے تحت ہم جو سارے بلاگر ہیں، جو سارے یوٹیوبر ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں، وہ اپنی اپنی ایک لائن کے مطابق وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ریزن تو ہوتی ہے، تو جس کا رزلٹ بہت نیگیٹو آ جاتا ہے، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیوں کرنے والا یہ قدم اٹھانے والا یہ کیوں بھول گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں، کسی باپ کو، کسی شوہر کو، کسی بھائی کو، کسی چچا تایا پھپھو خالہ ماسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی اپنی چھوٹی سی غرض کے لیے، مقصد کے میں ناکامی کی صورت میں کسی انسان کی جان لے لیں۔ جان لینا، اپنے پروردگار سے یہ ٹکر لینا کہ جان کا مالک تو رب ہے، وہی پیدا کرتا ہے، مارنے کی طاقت بھی اسی کی ہے، تو کسی کو مار دینا یا مرنے پہ مجبور کر دینا بہت اذیت ناک یہ کوشش ہے۔ تو اپنا بھی تو انجام، مارنے والے کا اپنا بھی انجام غلط ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ ایموشنلی اندھادھند طریقے سے اس طرح سے واردات کرتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا انجام بھی تو موت ہے۔ جو کسی کو بے وقت وہ قبر میں جس کو نکال اتار رہا ہے تو اس نے خود بھی تو قبر میں اترنا ہے، اور کتنی لانتے ملامتیں سہ کے اس نے اترنا ہے۔ تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاکر ہیں جو اپنی طرف سے معصومانہ انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کے تو پیرنٹس کا یا بڑوں کا یہ چاہیے کہ وہ ذرا چیک کر لیں کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کچھ کو شہرت کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو پیسے کی لگن ہوتی ہے، اور کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ چلیں ہم میں کچھ ہنر ہے، یا دیکھا دیکھی بھی کہ چلے بھی وہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، کہ بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لوں۔ تو یا تو بات ہو ہمارے ولاگز میں کچھ دین و دنیا کے بھلے کی، کچھ معاشرے کی، سوسائٹی کی، کچھ اقدار کی، تہذیب کی، کلچر کی، یا کچھ ہم دوسروں کو کچھ جینے کا ڈھنگ دکھائیں، یا مایوس لوگوں کو کچھ ہم انہیں امن کی امید دلا دیں، یا کچھ گمراہ کن روش اختیار کرنے والوں کو تھوڑا سا ہم سیدھا راستہ دکھا دیں، صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت کر دیں، کوئی اسلامک ٹاپک ہو، کوئی سوشل ٹاپک ہو، کوئی ہمارا ایسا مقصد ہو زندگی کا، یا زندگی میں جو نیگیٹو رویے ہیں ہم ان کی کریں، انہیں ریجیکٹ کریں کہ یہ نیگیٹو ہے، یہ اسے چھوڑنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ چیزیں ایک مقصد کے تحت اپنے بلاگ کو یا اپنے سوشل میڈیا کو لے کے چلنا، یہ سب کو نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا۔ جب اختیار نہیں کیا تو اس قسم کے ویسے پازیٹیو والوں کو بھی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، یہ تو بھئی کچھ اپنی اپنی قسمت ہے، کچھ حالات کا جبر بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں رسول کریم نے فرمایا حکمت کی بات کہیں سے ملے تو خرید لو، کہ کچھ سمجھداری سے، کچھ جذبہ شوق کو، یا اپنی وہ ہیجانی کیفیت کو پرہیز رکھ کے انسان کو ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کہتے ہیں نا بڑے کہ 100 بار سوچ لو، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ کا استعمال، اپنے دماغ کا استعمال سوچنے سمجھنے کے بعد کرو، اور اگر کوئی پاس میسر نہیں مشورہ دینے کے لیے تو دیوار سے ہی مشورہ کر لو۔ تو یہ مشورے کا تو چونکہ ہماری نئی جنریشن بہت کانفیڈنٹ ہے، اس میں اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے 2 نسلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، ان کے پاس معلومات، انفارمیشن لینے کے بہتر سے بہتر ذرائع ہیں، لیکن تھوڑی سی جذباتی کیفیت ایسی بھی ہے کہ یہ بہت ایموشنل ہیں، ایموشنل ہو کر یہ کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محفوظ ہیں۔ تو ہم کب محفوظ ہیں بھائی؟ امن و امان کی ایسی صورت تو نہیں ہے، نہ زبان کو ایسی آزادی حاصل ہے، نہ ہمارے دماغ کو اتنی آزادی حاصل ہے، اور یہ معاشرہ یہ کوئی جنگل تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں، جو چاہیں کہتے رہیں اور نتیجہ تن
کبھی کبھی تو کسی کوئی بے گناہ ہی مارا جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی گنہگار ہے جو مصلوب کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، اس پہ کوئی نہ کوئی سختی اس پہ اتنا توڑ دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرنا اور یہاں اپنی کسی جذباتی کیفیت سے وہ ہو کر بہت زیادہ اس میں مغلوب ہو کر کسی کی جان کو نقصان دینا، یہ تو ایک وحشیانہ طرز عمل ہے، بہت سفاک سوچ ہے، اور وہ بھی مسلم معاشرے میں. لیکن یہ نہ کہ ایسی نفسانی کیفیات، ایسی وہ نہوانیت تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں اور بہت ہے. بہرحال اس موضوع کو اگر ہم چھیڑیں تو ہم اپنی شاید ٹریک سے ہٹ جائیں گے. تو موضوع یہ نہیں، موضوع ہمارا یہی ہے کہ جیتے جاگتے انسان کو کسی بھی اپنی جذباتی کیفیت میں تائب و مغلوب ہو کر اس کو نقصان دے دینا، اس کی جان ختم کر دینا، یہ کہاں کا رویہ ہے بھائی؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ ایک انسان کو لمحہ بھر میں ختم کر دیں؟ تو یہ تو نہ عقل ہے، نہ یہ کوئی سمجھ ہے، اور نہ اس میں آپ کا کوئی کانفیڈنس نظر آئے. یہ تو ایک شیطانی عمل ہے کہ آپ اپنے جذبات سے اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ آپ اس طرح سے کچھ بھی انتہائی قدم اٹھا گزریں اور زیرو سے ہیرو بننے کے چکر میں کسی اونچ نیچ کو خاطر میں نہ لائیں، عقل سے کام نہ لیں، بس جذباتیت کا آپ شکار ہو جائیں. تو پھر ایسے ہی نتائج نکلتے ہیں جیسے کہ یہ ثنا یوسف کے معاملے میں آئے کہ اگر وہ مقتول بے گناہ تھی، کہ وہ ایک بچی کم سن چترالی بچی، تو وہ قاتل بھی کوئی اتنا عمر رسیدہ نہیں تھا، وہ بھی ایک جوان بچہ تھا، لیکن اس نے اپنی جذباتیت سے مغلوب ہو کر جو قدم اٹھایا وہ ناقابل معافی ہے کہ وہ اسے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ابھی ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، بڑے بوڑھے کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نہیں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا تو آپ بھی رستہ بدل دیجئے، آپ بھی اگنور کر دیجئے. اللہ نے یہ عقل سلیم کس لیے دی ہے کہ اس کو بھی استعمال کیا جائے کہ اگر آپ کے کہیں تعلقات پنپتے نظر نہیں آتے، لوگ آپ سے نہیں ملنا چاہتے، تعلقات رابطے نہیں بڑھانا چاہتے، تو آپ بھی اپنا رستہ بدل دیجئے، کہہ دیجئے بھی تیرا رستہ وہ ہے اور میرا رستہ وہ ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں کہ آپ لکیر کے فقیر بنے رہیں اور لکیر کو پیٹتے یا آپ اگلے کو پیٹ کر رکھ دیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں. تو یہ تو دو طرفہ ہی نقصان ہے کہ بچی بھی جان سے گئی اور وہ بچہ بھی ظاہر ہے اس کا انجام بھی تو اندوناک ہی ہوگا. تو اس لیے گریز کرنا چاہیے، ایسی جذباتی کیفیت سے گریز کرنا چاہیے. یوٹیوبرز کو، ٹک ٹاکر کو، جرنلسٹ کو، ہر شخص کو جو بھی لکھتا ہے، بولتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ سکھاتا ہے، تو اسے اپنے الفاظ کے معاملے میں بہت زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے، اور ہر قدم اٹھانے والے کو بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ میرے اس قدم کا رزلٹ کیا ہوگا، یا مجھ سے وابستہ لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. تو بات ساری عقل و دانش کی ہے. وہی بات ہوئی نا کہ کہنا نہیں مانتے کسی کا، کہ آج کے بچے بھی تو یہ نا، جیسے پروین شاکر نے کہا تھا کہ جگنو کی روشنی کو دن میں پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. تو بچے کیا بڑے کیا سب اسی طرح کا رونا پٹنا ہے جو چاروں طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے، انسانیت ماتم کرتی ہے، انسان یہی سوچتا رہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا، کہ اس کا کوئی نہ پس منظر تھا، نہ کوئی اتنی بڑی کہانی تھی، نہ کوئی ایسی کیفیت تھی کہ جس میں جو کیا جاتا. ایک ہم جذباتی کیفیت کا شکار ہو کر یا ٹکرائے جانے کے یا توجہ نہ ملنے کے چکر میں اس قسم کے قدم کہتے ہیں نا کہ وہ یہ عشق نہیں ہے آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا بھی جو ہے نا، یہ بھی ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اپنے الفاظ میں، اپنے کردار میں، اپنے ولاگ میں، اپنے ٹک ٹاک جو آپ کرتے ہیں اس سلسلے میں بہت محتاط رہیے. فالوئنگ کے کریز میں یا اس چیز میں کہ بھی ہم معروف ہو جائیں یا ہمارا پیسہ بن جائے یا ہم بہت ہو جائیں یا ہم اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں، اپنی نمود و نمائش کر رہے ہیں، اور بہت یہ بھی غلط ہے. سبق دینا کسی کو تو کوئی پازیٹیو دیجیے، تاکہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا فائدہ بھی ہو جائے. اور اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں 32 دانتوں میں اس زبان کو رکھا، اسی لیے رکھا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولیں. کہتے ہیں پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو. تو اسی طرح کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بھی ہے کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے. اپنی عقل کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. جذباتیت سے اتنا مرغوب ہو جانا، اتنا مرغوب ہو جانا، اتنا مغلوب ہو جانا کہ آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ اینڈ کیا ہوگا. اور جرم اپنے نشان کہیں نہ کہیں تو چھوڑ ہی جاتا ہے، بالآخر مجرم جو ہے وہ پکڑا ہی جاتا ہے. اور پھر بعد میں وہ کتنا معصوم ہونے کے دعوے کرے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، کتنی وہ کہانیاں، کتنے وہ بیک گراؤنڈ کی سٹوری سنائے. تو قاتل ہی ہوتا ہے اور مقتول تو مقتول ہی ہوتا ہے. تو کوئی بھی ذوق و شوق ہو، جذبہ خود نمائی ہو، یا کچھ کرنے کی لگن ہو، کچھ پانے کی، کچھ کمانے کی جستجو ہو، تو انسانیت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. انسانیت سب سے محترم ہے، انسانیت سب سے محترم ہے. کہتے ہیں نا زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو جب زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے، اور ہمارا دینی اسلام خاص طور پہ انسانیت کو بہت محترم قرار دیتا ہے، تو پھر انسان کی جان لینے کا اختیار کسے ہے بھائی؟ کوئی آپ کی مرضی کے خلاف ہے، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کوئی آپ سے تعلق رکھنے پہ آمادہ نہیں ہے، یا کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا ہے، آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، راستہ بدل دیجیے، راہ بدل دیجیے. پلو دامن بچا کر اس گلی سے نکل جائیے، پتلی گلی سے، تاکہ نہ آپ کے ہاتھوں سے کچھ غلط ہو، آپ کی زبان سے کچھ غلط ہو، اور نہ اگلے کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن یہ ہے کہ نہ، کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا کم تر، اتنا فضول، اتنا بیکار نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ کے مزاج پہ نازک پہ پورا نہیں اتر رہا تو آپ اسے ختم کرنے کا سوچ لیں. یہ حق کس نے دیا بھائی؟
یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کسی بھی جان کو لینے کا. جب ہم کسی کو پیدا نہیں کر سکتے تو مار کیسے سکتے ہیں؟ پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے. تو عقل سلیم کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. جب اتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ ٹچ کرتے ہیں اور پوری دنیا کی انفارمیشن آپ حاصل کر لیتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا سبق بھی پلے سے باندھ لیجئے نا کہ انسانیت سب سے محترم ہے اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اپنے احساس کے دیے کو بجھنے نہ دیں، اپنے احساس کے دیے کو روشن رکھیں. زندگی بہت مختصر ہے، جئیں اور جینے دیں. جئیں اور جینے دیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جئیں اور جینے دیں. جیسا کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہے گزار لیں. اور اگر آپ کے الفاظ میں، آپ کی شخصیت میں، یا آپ کے پاس کچھ ایسا علم ہے، ہنر ہے، کوئی ایسا فن ہے جس سے آپ کسی کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، جس سے آپ کسی کو کوئی پازیٹیو میسیج دے سکتے ہیں، کہتے ہیں نا ظلمت شب میں اگر آپ کوئی دیا جلا سکتے ہیں تو پھر تو آپ دیا جلائیں. کیوں ہو سکتا ہے کسی راہ گم کردہ کو راستہ مل جائے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسا کرنے پہ قادر نہیں ہیں تو سوشل میڈیا کا سہارا لے کے یا کچی جذباتیت کا ناپختہ عمری میں کچھ ایسا غلط نہ کہیں، نہ بولیں، نہ کریں، تاکہ اس طرح گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو جتنا رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. جو نیک نامی ہے وہ ہمارے حصے میں آئے تو وہ بہتر ہے، بدنامی آنے سے بہتر ہے. ہمیں جس نے جتنا جینا ہے وہ اس نے ہر طور جینا ہے. عزت سے جیے اور عزت سے جینے دیجیے، یہی ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں. تو اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کیجیے، نہ کہ نقصان پہنچائیے. زندگی بہت مختصر ہے، تو مت ختم کیجیے. اپنے نفس سے جنگ کیجیے. اگر آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے کسی ایسی غلط حرکت پہ کہ جو دوسروں کو سوٹ نہیں کرتی، یا اس میں صرف آپ کی ذاتی تسکین ہے، تو نفس کو مار لیجیے. ایک جیتے جاگتے انسان کو کیوں مارتے ہیں؟ نہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ اپنے اندر کے شیطان کو قابو نہیں کر سکتے، تو دنیا کو کیسے آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے بھائی؟ دنیا تو سال کے حقیقی کی مرضی سے چلے گی اور چل رہی ہے، اور اسی کے حکم سے ختم ہوگی. تو نفس سے جنگ کیجیے، اور جی اور جینے دو کی پالیسی اختیار کیجیے. اسی میں ہم سب کی خیر ہے اور اسی میں ہم سب کا بھلا ہے.